آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت پر مبنی سبق آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو شروع سے آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے انسان کی فطرت، ناشکری اور قناعت کے بارے میں، اس لیے اسے آخر تک ضرور سنیں۔ ایک کوا ایک گھنے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ وہ بار بار سر جھکاتا، پھر آسمان کی طرف دیکھتا اور پھر رونے لگتا۔ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ سو رہے تھے۔ اچانک کوے کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور سیدھا اس بزرگ کے چہرے پر جا گرا۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو ایک کوا دکھائی دیا جو مسلسل رو رہا تھا۔ بزرگ نے نرمی سے آواز دی، ارے کوا، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کوے نے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، بابا جی، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ بزرگ نے کہا، بیٹا بتاؤ تو صحیح، دل ہلکا ہو جائے گا۔ کوا بولا، اللہ پاک نے اس دنیا میں کتنے ہی خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں، کسی کے رنگ حسین، کسی کی آواز پیاری، کسی کے پر دلکش، لیکن مجھے دیکھیں، میں کالا بدصورت، میرے پر بھی کالے، چونچ بھی کالی، پاؤں بھی کالے۔ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ میری اس دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر پوچھا، اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کوا فوراً بولا، میں ہنس بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہنس کی زندگی سب سے خوبصورت ہے۔ سفید رنگ، خوبصورتی، سکون، زندگی ہو تو ہنس جیسی ہو۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، جلدی نہ کرو، پہلے جا کر ہنس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔ کوا پہلے تو بے ضد ہوا، مگر پھر اڑ کر ہنس کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچا جہاں ہنس پانی میں تیر رہا تھا۔ کوے نے قریب جا کر کہا، ہنس بھائی، تمہاری زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے، بتاؤ کیا تم خوش ہو؟ ہنس نے سر اٹھایا، ایک گہری سانس لی اور بولا، خوش؟ تمہیں لگتا ہے میں خوش ہوں؟ میری ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، لوگ مجھے بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، میں بھی اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ کوا حیران ہو گیا، پھر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہنس بولا، اگر مجھے موقع ملے تو میں طوطا بننا چاہوں گا، اس کی آواز پیاری ہوتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ کوا اب اور بھی الجھن میں پڑ گیا اور فوراً طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک درخت پر طوطا نظر آیا۔ کوا اس کے پاس گیا اور پوچھا، طوطے بھائی، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ کیا تم خوش ہو؟ طوطا ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تمہیں لگتا ہے میں خوش ہوں؟ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، میری آزادی چھین لیتے ہیں، ساری زندگی قید میں گزارنی پڑتی ہے۔ کوے نے کہا، پھر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ طوطا بولا، میں تو مور بننا چاہتا ہوں، سب اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اب کوا اور بھی الجھن میں پڑ گیا اور مور کے پاس پہنچ گیا۔ مور ایک باغ میں تھا۔ کوا اس کے پاس گیا اور بولا، مور بھائی، تم تو بہت خوبصورت ہو، کیا تم خوش ہو اپنی زندگی سے؟ مور نے اداس نظروں سے دیکھا اور بولا، خوبصورتی نے ہی تو میری زندگی مشکل بنا دی ہے، لوگ مجھے پکڑ کر چڑیا گھروں میں بند کر دیتے ہیں، میری تصویریں بناتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے پر نوچتے ہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میری زندگی بھی سکون والی نہیں۔ یہ سب سن کر کوا بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس اسی درخت پر آیا جہاں وہ بزرگ موجود تھے۔ بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ہنس بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ کوے نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولا، نہیں بابا جی، اب میں کچھ نہیں بننا چاہتا، میں جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہوں۔ میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے، میں ہی نادان تھا جو دوسروں کو خوش سمجھ رہا تھا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہی سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم انسان بھی بالکل اسی کوے کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہمیں کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، رہنے کو جگہ ملتی ہے۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا رنگ ایسا کیوں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسے کم کیوں ہے، کوئی کہتا ہے اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں، کوئی کہتا ہے اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے۔ ہم ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی کوے کی طرح۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس سکون نہیں، جس کے پاس خوبصورتی ہے اس کے پاس آزادی نہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ ہمیں جو ملا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جو اس کے پاس ہوتی ہے اسے معمولی سمجھ لیتا ہے۔ اگر آج بھی ہم نے شکر ادا کرنا سیکھ لیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ورنہ ہم ساری زندگی اسی کوے کی طرح روتے رہیں گے اور کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔